بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعل کی تعریف میں آپ حضرات نے ما اسند الیہ الفعل او شبہہ وقدم علیہ تک کی وضاحت کل پڑھ لی تھی۔ آخر میں تقدیم کی بحث پڑھ لی تھی کہ جی فعل کا فاعل سے مقدم ہونا یہ واجب ہے اور یہ وجوب نوعی ہے، لہذا اگر مبتدا سے خبر مقدم ہو جائے تو وہ بھی فاعل کی طرح ہی ہے، لیکن بعض مرتبہ خبر کا مقدم کرنا جائز ہو جاتا ہے، جیسے اس کی مثال آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی کریم من یکرمو کا۔ یہاں کریم کو مقدم کرنا یہ جائز ہے، کریم من یکرمو کا بھی کہہ سکتے ہیں، من یکرمو کا کریم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو خبر مقدم ہے جو مسند ہے، مبتدا اس کے لیے مسند الیہ ہے، فاعل کی تعریف صادق آ رہی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر مسند یعنی خبر کا مقدم کرنا جوازن ہے تو لہٰذا یہ فاعل سے خارج ہے۔ پھر اس پر آپ لوگوں نے صورت پڑھ لی تھی کہ جی یہ فی الدار رجل ہے، کیا ہے؟ فی الدار رجل ہے، یہاں پر تو تقدیم فی الدار کا جو کہ مسند ہے یہ واجب ہے، تو پھر تو یہ فاعل کی تعریف تو مکمل طور پر صادق آنی چاہیے۔ اس کا بھی جواب پڑھ لیا تھا کہ فعل کا مقدم ہونا یہ نوع کے لیے ہے، جہاں پر بھی فعل اور فاعل ہوں گے اس میں فعل کی تقدیم واجب ہے، جبکہ مبتدا اور خبر میں ایسی صورت نہیں ہے، بلکہ مخصوص کسی خاص حالت میں تو ایسے ہو سکتا ہے کہ خبر مقدم ہو اور وجوبی طور پر ہو، لیکن ہر خبر کو مقدم کرنا وجوبی طور پر یہ ایسے نہیں ہوتا، تو لہذا وقدم علیہ سے یہ مبتدا اور خبر یہ خارج ہو جاتے ہیں۔ اگلی عبارت ہے علی جہت قیامہ بہ، علی جہت قیامہ بہ۔ علی جہت قیامہ کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ جامی رحمہ اللہ تعالی نے یہ عبارت نکالی ہے ای اسنادا واقعا، ای اسنادا واقعا علی طریقۃ قیام الفعل او شبہہ، یہ عبارت نکالی ہے۔ یہ عبارت کیوں نکالی ہے؟ اس وجہ سے نکالی ہے کہ علی جہت قیامہ یہ ترکیب میں مفعول مطلق واقع ہے اسندہ کے لیے۔ علی جہت قیامہ کی ترکیب یہ مفعول مطلق واقع ہے، ما قبل میں جو گزشتہ فعل ہے کون سا والا؟ اسندہ، اسند الفعل علی جہت قیامہ بہ۔ اب مفعول مطلق کے بارے میں آپ حضرات نے یہ صورت پڑھی ہے کہ جی مفعول مطلق ماقبل والے فعل کے لیے ہم معنی ہونا ضروری ہے، ہم لفظ ہونا ضروری ہے، چلو گنجائش کچھ دے دی جاتی ہے تو پھر ہم معنی ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا یہ دو صورتیں ہیں، یا تو ہم لفظ ہونا ضروری ہوتا ہے جیسے ضربا یا ضربا ضربا، یا جو ہے وہ کتبہ کتابتاً، یا پھر یہ ہے کہ وہ ہم معنی ہو جیسے قعدہ جلوساً، قعدہ کے لفظ الگ ہیں، جلوس کے لفظ الگ ہیں، لیکن چونکہ دونوں کا معنی ایک ہے اس وجہ سے یہ گنجائش دے دی جاتی ہے، لہذا اسندہ فعل کا علی جہت قیامہ کے ساتھ نہ تو کوئی لفظی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی معنوی تعلق ہے، لہذا علی جہت قیامہ کو اسندہ سے مفعول مطلق کسی بھی صورت میں نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اس کا جواب دیا شارح نے کہ اصل میں یہاں پر عبارت محذوف ہے، عبارت اس طرح محذوف ہے کہ اسناداً واقعاً ہے، اصل میں اسناداً واقعاً سے کیا مراد ہے اور اس عبارت سے کیا بننا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ علی جہت قیامہ علی حرف جر ہے، آگے جو ہے وہ اس کا مجرور ہے، تو یہ حرف جار اپنے مجرور سمیت مل کر یہ متعلق ہوتے ہیں واقعاً کے۔ علی کا تعلق کس سے بنا؟ واقعاً کے ساتھ بن گیا، اور یہ جو واقعاً ہے یہ صفت واقع ہے موصوف محذوف کے لیے۔ موصوف محذوف کا مطلب کیا ہے کہ جی وہ اسناداً ہے، تو اصل میں پوری عبارت یوں ہو جائے گی کہ اسندہ اسناداً واقعاً علی جہت قیامہ بہ،
علی جہت قیامہ کا تعلق ہم نے بنا لیا واقعان کے ساتھ، یہ اس کے متعلق ہو جائے گا۔ پھر یہ واقعان صفت واقع ہے موصوف و محذوف کے لیے جو کہ اسنادن ہے، اور اسنادن اس ندا فعل کے لیے یہ مصدر ہے، اس کا ہم لفظ بھی ہے ہم معنی بھی ہے، لہذا یہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ اب اس کو اسنادن اور واقعان کو حذف کیوں کیا، اس کو ذکر کر لیتے تو وہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ موصوف اور صفت ہوتے ہیں، تو موصوف اور صفت میں موصوف کو حذف کر لیتے ہیں اور صفت کو ان کی قائم مقام بنا لیتے ہیں۔ ان کو صفات غالبہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں ان کو؟ صفات غالبہ۔ صفات غالبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موصوف اور صفت ہیں، تو اگر ہم موصوف کو ہٹا کر اس کی جگہ صرف صفت کے کلمہ کو استعمال کریں تو پھر بھی وہ مسئلہ وہاں پر وہ معنی جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسی صورتحال میں جو اس کا صفت ہے اس صفت کو مکمل مسند جو اس کا موصوف ہے اسی کا حکم دے دیتے ہیں، اس کے درجہ پر رکھ لیتے ہیں، اس کے مقام اور مرتبے پر رکھ لیتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے تو اسنادن کو حذف کیا، اسنادن کو حذف کر کے واقعان کو اس کی جگہ پر لے آئے۔ پھر واقعان علی جہتی قیامہ کا لفظ تھا، تو پھر ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ یہ جو متعلق ہوتا ہے صلہ جو ہوتا ہے جار اور مجرور، کبھی اس کے قرینہ سے بھی اس کے متعلق کو وہ محذوف کر لیتے ہیں۔ ایک متعلق ہے اور دوسرا متعلق ہے، لام کے کسرہ اور لام کے فتحہ کے ساتھ۔ متعلق اس جار اور مجرور کو کہتے ہیں جس کو ہم نے جوڑنا ہوتا ہے، اور متعلق اس فعل یا شبہ فعل کو بولتے ہیں جس کے ساتھ جار اور مجرور کو جوڑا جاتا ہے۔ تو متعلق ظاہر ہے جہاں پر بھی وہ ہوگا تو اس کا کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق تو ہوگا ہی، تو لہٰذا اس قرینہ سے کہ جار اور مجرور ہے اس کے لیے تو کسی فعل یا شبہ فعل کا ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا یہاں پر بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جار اور مجرور کو رہنے دیتے ہیں اور جو ان کا متعلق ہوتا ہے وہ فعل یا شبہ فعل جو ہوتا ہے اس کو حذف کر لیتے ہیں۔ تو اسنادن واقعان علی جہت قیامہ میں پہلے کیا کیا؟ اسنادن کو حذف کر لیا اس کے صفت کے قرینہ پر اور صفت کے سہارے، پھر قیامن کو حذف کر لیا علی جہت قیامہ کے سہارے پر کہ جی یہ علی جہت قیامہ ہے، اس سے وہ قائمن کا واقعان کا جو معنی ہے وہ سمجھ میں آ سکتا ہے، لہذا یہ ایسے کیا گیا۔ تو علی جہت قیامہ یہ ترکیب میں مفعول مطلق واقع ہے۔ کیسے واقع ہے؟ آگے شارح نے وہ عبارت نکالی ہے، علی جہت قیامہ ای اسنادن واقعان، یہ علی جہت قیامہ ہو جائے گا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اعلی طریقت قیام الفعل نکالا ہے، تو یہ جہت کا معنی ذکر کیا کہ جہت یہاں پر کس معنی میں ہے؟ طریقہ کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد اعلی جہت قیامہ کی جو ہو ضمیر ہے، اس ہو ضمیر کا تعلق ماقبل میں دو چیزوں کے ساتھ ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ اس فعل یا شبہ فعل کے قائم ہونے کے طریقے پر۔ قیامہ کی ہو ضمیر کا مرجع بتا رہا ہوں کہ اس فعل یا شبہ فعل کے قائم ہونے کے طریقہ پر، تو ہو ضمیر کا مرجع اسی طرح کا آپ جو ہے اس کی صورت پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ قدمہ کے اندر ضمیر مفرد ہے اور اس کا مرجع دو ہیں۔ اسی طرح قیامہ یہ ضمیر مفرد ہے لیکن اس سے ماقبل جن چیزوں کی طرف اشارہ ہے وہ دو چیزیں ہیں، فعل بھی ہے اور شبہ فعل بھی ہے، تو جب مرجع جو ہے وہ تثنیہ ہو مثنیٰ ہو تو پھر اس کے لیے راجع کا بھی مثنیٰ ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ایک اصطلاح آپ حضرات نے پڑھ لی تھی کہ جی یہاں پر دونوں کا مجموعہ مراد نہیں بلکہ احد الامرین مراد ہے۔ اور احد الامرین پر دلالت کس سے ہوتی ہے؟ یہ جو کلمہ او کا درمیان میں آ جاتا ہے، دو چیزوں کے درمیان میں او کا لفظ جب آ جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا پہلا مراد ہے یا دوسرا، دونوں ہی آتے ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں آ سکتے بلکہ بیک وقت دونوں میں کوئی ایک ہوگا۔ تو اعلی جہت قیامہ کے بعد یہ عبارت نکالی ہے اعلی طریقت قیام الفعل او شبہہ، تو فعل اور شبہ کے درمیان او کو ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ ہو ضمیر کا مرجع دونوں کا مجموعہ نہیں بلکہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے، احد الامرین ہے۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آگے بہی کا لفظ یہ متن کا حصہ ہے۔ بہی کے بعد جو با کے بعد جو ہو ضمیر ہے، ہو ضمیر کا تعلق کس سے ہے؟ ای بالفعل، ای
بالفعل، تو یہ بھی جو ہے وہ با کے بعد ہو ضمیر کا مرجع متعین کیا کہ وہ الفعل ہے۔ فطریق قیامہ بہ علی ان یکون علی صیغۃ المعلوم او علی ما فی حکمہا کاسم الفاعل وصفۃ المشبہۃ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، ایک دفعہ دخل مقدر ہے۔ وہ کیا ہے؟ فاعل کی تعریف آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ یہ فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو اور اس کا اس اسم کی طرف اسناد ہو، اور یہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو۔ قائم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قائم ہونے کا عام طور پر تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی جب یہ فاعل ہے تو وہ فعل اس سے صادر ہو رہا ہوگا۔ آپ فاعل بن جاتے ہیں کسی بھی فعل کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کام کو کر رہے ہیں، وہ کام آپ سے صادر ہو رہا ہے۔ آپ کتابت کے فعل کا فاعل ہے تو آپ لکھ رہے ہیں، آپ شرب کے فعل کا فاعل ہے تو آپ پی رہے ہیں، آپ اکل کے فعل کا فاعل ہے تو آپ مطلب کیا ہے؟ کھا رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی فاعل بنتا ہے کسی فعل یا شبہ فعل کا تو اس کا ظاہری طور پر متبادر الی ذہن کیا معنی اور مفہوم ہوتا ہے کہ یہ فعل اس فاعل سے صادر ہو رہا ہے، اس فعل کا صدور ہو رہا ہے۔ جبکہ کچھ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جہاں پر یہ والی صورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ لے لو کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ما کتب زیدن، ما کتب زیدن، جاگ رہے نا، اکثر لوگوں پر نیند کا غلبہ ہے آج، تو کیا ہے؟ ما کتب زیدن، زید نے نہیں لکھا، تو یہاں پر تو زید سے فعل کتابت کی نفی ہو رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ما کتب زیدن میں زید فاعل ہے، تو فاعل تو اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ فعل قائم ہو، یہاں تو اسے فعل کے قیام کی نفی ہو رہی ہے، تو پھر اس کو فاعل کی تعریف اس کے اوپر کیسے صادق آ سکتی ہے؟ اعتراض کی سمجھ آ گئی۔ آپ نے فاعل کی تعریف کی کہ جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے، اور ما کتب زیدن میں زید سے تو قیام فعل کی نفی ہو رہی ہے، تو پھر اس کے ساتھ تو فعل قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اس کی ہم نفی کر رہے ہیں تو پھر یہ فاعل کیسے ہو سکے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ افعال ایسے ہیں کہ جہاں پر فاعل سے اس فعل کا صدور ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ماتا زیدن، ہاں ماتا زید مر گیا، تو اس نے خود اپنے آپ کو مارا ہے۔ بولو یہ تو تب فاعل کا مصداق بن سکے گا جب موت کا عمل اس نے خود صادر کیا ہو، جس کے ساتھ فعل والا معنی قائم ہے۔ تو فعل والا معنی کے قائم ہونے کی صورت تو یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ فلاں مر گیا، تو یہ موت اس پر اس نے خود طاری نہیں کی بلکہ اس پر کسی اور نے طاری کی ہے، تو پھر تو یہ فاعل نہیں بن سکتا۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں بڑا موٹا ہو گیا ہے، بڑا لمبا بن گیا ہو، تو یہ جسمانی اعتبار سے جو بڑھوتری ہوتی ہے یہ بھی تو وہ خود نہیں کر رہا ہوتا، غیر اختیاری طور پر اس کے ساتھ وہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ کسی کا قد جو ہے وہ لمبا ہوتا جا رہا ہے تو اس میں اس کا اپنا اختیار تو ہے ہی نہیں، تو لہٰذا اس کے ساتھ یہ کام کسی اور کی طرف سے چل رہے ہیں، جبکہ ہم ظاہری طور پر کیا کرتے ہیں؟ اس کو ان کا فاعل مانتے ہیں۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی۔ فاعل کی تعریف میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جی فاعل اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ فعل قائم ہو، تو افعال منفیہ میں تو افعال کی نفی ہو رہی ہے، اس کے قیام کی نفی ہو رہی ہے۔ اسی طرح کچھ افعال ایسے ہیں کہ جہاں پر وہ اس سے فعل کا صدور نہیں ہو رہا بلکہ اس پر تو حقیقت میں وہ فعل کسی اور کی طرف سے لازم ہے، تو لہٰذا پھر یہ فاعل کی تعریف میں کیسے شامل ہو سکیں گے؟ اس کا جواب دیا کہ جی یہ فعل کا اور شبہ فعل کا اسم کے ساتھ قائم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جی وہ معلوم کے صیغہ سے ہو، مجہول کا صیغہ سے نہ ہو۔ وہ فعل کا صیغہ کون سا ہو؟ یا تو اگر فعل ہے تو وہ معلوم ہو، یا پھر فعل معروف اور فعل معلوم کے حکم میں ہو، جیسے اسم فاعل ہے، صفت مشبہ وغیرہ ہے، یہ فعل معروف کے حکم میں ہوتا ہے۔ اب جو اسم مفعول ہے یہ فعل مجہول کی طرح ہوتا ہے، جیسے فعل مجہول کو نائب فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اسم مفعول کو بھی نائب فاعل کی اور اس کا ترجمہ بھی فعل مجہول والا کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو فعل معروف ہو
یا جو شبہ فعل ہیں ان میں سے جو فعل معروف کے حکم میں ہو، بس وہ صیغہ ایسے ہونا چاہیے، باقی اس کے ساتھ فعل قائم ہے یا قائم نہیں ہے، یا اس سے صادر ہے یا اس سے صادر نہیں ہے، اس سے کوئی بحث نہیں کرنی۔ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں فطریق قیامہ بہ، لہذا اس فعل یا شبہ فعل کا اس اسم کے ساتھ قائم ہونے کے طریقے سے مراد یہ ہے ان یکون علی صیغۃ المعلوم، کہ وہ فعل یا شبہ فعل کیا ہو، معروف کے طریقے صیغہ کے ساتھ ہو، او علامہ فی حکمہا، یا جو صیغہ معلوم کے حکم میں ہو، جیسے اسم فاعل ہے، صفت مشبہ وغیرہ ہے۔ جی یہ دو باتیں سمجھ آ گئی۔ اعلیٰ جہت قیامہ ترکیب میں کیا واقع ہے؟ پہلی بات ہم نے یہ پڑھی۔ دوسری بات یہ پڑھی کہ جی فاعل کی تعریف تو افعال منفیہ میں جو فاعل ہے ان کے اوپر صادق نہیں ہے، اسی طرح دوسری قسم کے افعال، تو اس کا جواب آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی یہاں اس فعل کے قائم ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ فعل یا شبہ فعل وہ معروف صیغے کے ساتھ ہو، وہ معروف ہو صیغے کے ساتھ، باقی معنوی اعتبار سے وہ اس کے ساتھ قائم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی بحث نہیں، وہ اس سے صادر ہو یا نہ ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ آگے دیکھیں واحترز بهذا القید عن مفعول ما لم يسمى فاعله، علی جہت قیامہ، جب آپ لوگ فاعل کی تعریف پڑھ رہے تھے اس وقت ہم نے یوں اس کی تعریف کی تھی کہ جی وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو، تو یہ اعلیٰ جہت قیامہ کی قید کا فائدہ ذکر کیا کہ اس سے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو نکالنا ہے، اس لیے کہ جب ہم یوں کہہ دیتے ہیں ضربا زیدن، ضربا اس کا مطلب کیا ہے؟ زید مارا گیا، مطلب اس پر ضرب فعل کا وقوع ہو چکا ہے، اس پر ضرب فعل کا وقوع، تو اس کے ساتھ یہ فعل قائم نہیں ہے بلکہ اس پر واقع ہے، تو لہٰذا یہ اعلیٰ جہت قیامہ کی قید سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کس کو نکالا ہے؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو نکالا ہے۔ والاحتیاج الی ھذا القید انما هو علی مذہب من، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اختلافی مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نائب فاعل جس کو ہم بولتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس کی حیثیت نحو میں کیا ہے؟ یہ مرفوعات کا ایک مستقل فرد ہے یا پھر یہ فاعل کے ساتھ ہی شامل ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو مفعول ما لم یسمى فاعلہ جس کو نائب فاعل ہم بولتے ہیں، کیا یہ مرفوعات میں سے ایک مستقل فرد ہے مبتدا کی طرح، خبر کی طرح اور فاعل کی طرح، یا پھر یہ ہے کہ یہ فاعل میں شامل ہے؟ اس میں اختلاف ہے اہل نحو کا۔ اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے، یعنی صاحب کافیہ کا، کہ جی یہ جو مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے یہ مستقل فرد ہے مرفوعات کا، جیسے فاعل ایک مستقل مرفوع ہے، مبتدا ایک مستقل مرفوع ہے، خبر مستقل مرفوع ہے، اسی طرح مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی مستقل مرفوع ہے، یہ الگ سے ایک چیز ہے، ایک ذات ہے۔ جبکہ صاحب مفصل ہیں، اسی طرح شیخ عبد القاہر ہے، ان حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو نائب فاعل ہے یہ مستقل کوئی مرفوع نہیں ہے بلکہ یہ فاعل کا ہی حصہ ہے، یہ فاعل کی ہی ایک صورت ہے، ان کے نزدیک یہ فاعل کی ہی ایک صورت ہے، لہذا اعلیٰ جہت قیامہ کی قید کیوں لگائی ہے، اور یہ کہاں پر کن کے مذہب کے مطابق لگانی چاہیے، کن کے مذہب کے مطابق نہیں لگانی چاہیے؟ مصنف نے فرمایا کہ جی یہ مرفوعات میں سے مستقل مرفوع ہے، فاعل کا حصہ نہیں ہے، لہذا مصنف کے نزدیک ضروری ہے کہ فاعل کی تعریف ایسی ہو جو نائب فاعل پر صادق نہ آئے، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ فاعل نہیں ہے، یہ الگ ہے، تو پھر جیسے اور مرفوعات نکالنے کے لیے یہ قیودات ہیں، اسی طرح نائب فاعل کو نکالنے کے لیے بھی قید کا پایا جانا ضروری ہے، لہذا اعلیٰ جہت قیامہ کی قید کا ہونا مصنف کے نزدیک یہ کیا ہے؟ یہ فاعل کی تعریف میں ضروری ہے، جبکہ ان حضرات کے نزدیک یہ نائب فاعل تو فاعل ہی ہے، تو لہٰذا جب فاعل ہے تو جب یہ فاعل کا ہی ایک فرد ہو گیا تو پھر فاعل کی تعریف ایسی ضروری ہے کہ جس میں یہ نائب فاعل بھی شامل ہو، لہذا اگر وہ اعلیٰ جہت قیامہ کی قید لگائے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟
وہ فاعل کا جو ایک جز ہے، فاعل کا جو ایک فرد ہے، وہ فاعل کی تعریف سے خارج ہو جائے گا۔ تو گویا کہ دو نظریے ہیں، مصنف کا نظریہ کہ جی یہ جو نائب فاعل ہے یہ فاعل نہیں ہے، یہ مستقل فرد ہے مرفوعات کا، تو اعلیٰ جہتی قیامہ کی قید کا لگانا مصنف کے نزدیک ضروری ہے۔ جو دوسرے حضرات ہیں ان کے نزدیک یہ فاعل ہی ہے، تو پھر ان کے نزدیک اس قید کا نہ لگانا ضروری ہے، ان کے نزدیک اس قید کا نہ لگانا ضروری ہے۔ کیوں نہ لگانا ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ تو اس کو شامل کر رہے ہیں، اور اگر یہ قید لگائیں گے تو پھر تو یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ خارج ہو جائے گا، لہذا اس خرابی سے بچنے کے لیے اس قید کا نہ ہونا ان کے نزدیک ضروری ہو جائے گا۔ دیکھ لے ترجمہ۔ واحترز بهذا القید، اس قید سے احتراز کیا ہے، عن مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ سے، جیسے زید ہے ضرب زید میں، جیسے زید ہے یہ دیکھیں کزید ہے، کیا ہے؟ کاف حرف جر ہے، زید مجرور ہونا چاہیے لیکن یہاں پر یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ اسی طرح اگلی دو مثالیں ہیں اس میں دیکھ لیں، جہاں پر مثالیں دی ہیں جیسے مثل زید فی قام زید، آگے ہے ومثل ابوہ فی زید قائم ابوہ۔ یہ دیکھیں ان مثالوں میں بھی مثل مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، ہاں تو لہٰذا یہاں پر اگلی مثال میں مثل مضاف ہے اور ابوہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ ان مثالوں میں ایسے ہونا چاہیے کہ زید مثل زید مثل ابی ہی ہونا چاہیے، لیکن ایسے نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں، آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اعراب کی ایک شکل ہے اعراب حکائی، کیا بولتے ہیں اس کو؟ اعراب حکائی، مطلب حکایت کرتے ہیں، جب ہم کوئی قصہ بیان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کسی کی حکایت بیان کرتے ہیں، کوئی قصہ بیان کرتے ہیں کسی کا، تو جیسے جیسے حالات پیش آئے ہیں ویسے ہی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس میں کوئی تبدیلی کر لیں تو پھر تو وہ قصہ نہیں ہے۔ قصے کو قصہ کب کہیں گے؟ کہ جب کہ اس کو ویسے ہی بیان کیا جائے جیسے اس کا وقوع ہے، اگر ویسے نہ ہو تو پھر تو اپنی انشاء کی صورت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ اعراب حکائی ہے۔ اعراب حکائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملہ ہے، ایک جملہ میں جو لفظ جس طرح ہے بعینی ہی اسی اعراب، اسی شکل اور حیت کے ساتھ اٹھا کر اس کو دوسری جگہ پر ویسے ہی رکھنا، چاہے اس سے پہلے عامل کا تقاضا جو بھی ہو۔ سمجھ آ گئی؟ بے شک اپنی جگہ پر وہ مجرور ہے تو وہ دوسری جگہ پر مجرور ہی ہوگا، بے شک اس سے پہلے کوئی عامل آئے اور وہ رفع کا تقاضا کرے۔ اگر وہ اپنی جگہ پر مرفوع ہے تو وہ دوسری جگہ پر مرفوع ہی ہوگا، بے شک اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے، کوئی جر کا جو ہے وہ تقاضا کرے۔ لہٰذا یہ ان مثالوں میں ضرب زید میں زید چونکہ اس اصل مثال میں مرفوع ہے، لہٰذا جب ہم اسی زید کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ جی اس مثال میں یہ زید اس شکل کا ہے، تو پھر اس کو فی کا جب ماتحت بنائیں گے یا کاف کا ماتحت بنائیں گے یا مثل کا ماتحت بنائیں گے تو پھر اس کے اعراب میں ہم نے کوئی اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کرنی، تو یہ اعراب حکائی ہے۔ کزید، جیسے زید کی مثال ہے ضرب زید میں، فی صیغۃ علی صیغۃ المجہول، مجہول کے صیغہ پر، والاحتیاج الی ھذا القید سے وہ اختلافی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس قید کی طرف محتاج ہونا انما ہوا علی مذہب من، یہ ان لوگوں کے مذہب کے مطابق ہے، لم یجعلہ داخلا فی الفاعل، جو اس نائب فاعل کو فاعل میں داخل نہیں کرتے، جیسے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ واما علی مذہب من جعلہ داخلا، اور بہرحال ان لوگوں کے مذہب کے مطابق جعلہ داخلا فیہ، جو اس کو اس میں داخل کرتے ہیں، کس کو کس میں داخل کرتے ہیں؟ نائب فاعل کو فاعل میں، کا صاحب المفصل، جیسے صاحب مفصل ہے، فلا حاجۃ الی ھذا القید، پھر اس قید کی ضرورت نہیں ہے، بل یجب الا یقید بہ، بلکہ ضروری ہے کہ اس قید کے ساتھ اس تعریف کو مقید نہ کیا جائے، جیسے آگے مثالیں دی ہے مثل زید فی قام زید، جیسے زید کی مثال ہے قام زید میں، جیسے زید کی مثال ہے قام زید میں۔ یہ مثل کے بعد زید کا لفظ کیوں نکالا؟ تو جو متن کی عبارت ہے وہ یوں ہے مثل قام زید، مثل
قام زیدن۔ آگے ہے و زیدن قائم ابوہ، یہاں پر فاعل کی تعریف دی ہے، لیکن فاعل کی تعریف کے لیے آگے قام زیدن اور زیدن قائم ابوہ پورے جملے دیے ہیں، پورے جملے دیے ہیں۔ تو یہ زید کا لفظ نکالا ہے محل استشہاد متعین کرنے کے لیے کہ ہمارا مقصود اس جملے سے پورا جملہ نہیں ہے، اس لیے کہ جملے میں تو فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے۔ اگلی جملے میں زید قائم ابوہ میں زید مبتدا ہے، قائم شبہ فعل ہے، اور پھر آگے ابوہ، وہ تو پورے جملے ہیں۔ تو مقصود وہ کیا ہے؟ مقصودی چیز پورا جملہ نہیں ہے، بلکہ مقصود اور محل استشہاد وہ صرف ایک چیز ہے۔ پہلی مثال میں کیا ہے؟ زید ہے، اور دوسری مثال میں تو جو محل استشہاد ہے اس کو متعین کیا۔ تو مثل کے بعد زیدن کا لفظ نکالا ہے اس قام زیدن میں محل استشہاد متعین کرنے کے لیے۔ فہذا مثال، پس یہ مثال ہے لما اسند الیہ الفعل، جس کی طرف فعل کا اسناد ہے، یہ مثال کا انطباق ہے، ممثل لہو کا تعین ہے۔ ایک ہے مثال اور دوسری چیز کیا ہے؟ ممثل لہو۔ کیا لفظ ہے بولیں؟ ممثل لہو۔ ممثل لہو کس کو بولتے ہیں؟ جس کو سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے، فاعل کو سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ زیدن قام ابوہ اور قام زیدن یہ مثال ہے، اور آگے جو مخصوص صورت ہے وہ ممثل لہو ہے۔ تو ممثل لہو جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے، جس کو سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے۔ تو فہذا مثال لما اسند الیہ الفعل، پس یہ مثال ہے اس چیز کی جس کی طرف فعل کا اسناد ہے، یہ ہے ممثل لہو کا تعین۔ اس عبارت میں مصنف نے کیا کیا؟ ممثل لہو کا تعین کیا ہے۔ اگلا لفظ ہے و زید قائم، واو کے بعد مثلوں کا لفظ بھی نکالا۔ یہ مثل کا لفظ متن کا حصہ نہیں ہے، متن ماقبل میں متن ہے، تو یہاں پر اس میں مثل کا لفظ ہے، تو یہاں پر بھی مثل کا لفظ نکالا۔ مثل کا جب لفظ نکالا تو مثل کے لفظ سے یہ اشارہ ہے کہ یہ جو واو عاطفہ ہے، اس واو کا تعلق صرف زید کے ساتھ نہیں ہے، ماقبل میں تو پورا جملہ گزرا ہے نا، قام زیدن، اور اس کے بعد ہے وزید ابوہ قائم، واو درمیان میں عطف ہے۔ اب عطف کی دو شکلیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ جو سب سے پہلے آخر میں جو لفظ گزرا ہے ایک، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ پورے جملے پر عطف ہو۔ تو عطف المفرد، عطف جو ہے یہ مفرد پر ہے یا پھر عطف جملے پر ہے۔ تو وہ ابوہ وزید قائم، ابوہ کا جو تعلق ہے وہ پورے قام زید کے ساتھ ہے، صرف زید کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دلیل ہے، اور اس دلیل کے لیے یہاں پر مثل کا لفظ ہے کہ چونکہ وہ مثل کا لفظ جملہ کے شروع میں ہے، تو یہاں پر بھی جملہ کے شروع میں مثل کا لفظ آ گیا، تو مطلب جیسے وہ جملے کے شروع میں ہے تو یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے وہ اٹھا کر اس مثل پر جو ہے اس کو معطوف کریں گے۔ تو مثل کا لفظ نکالا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر پورے جملے کا عطف پورے جملے پر ہے، اس جملے کا عطف صرف آخری جز، آخری حصہ صرف زید پر نہیں ہے۔ آگے مثل کے بعد ابوہ ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی یہ اس زید قائم ابوہ پورے جملے میں جو محل استشہاد ہے اس کو ذکر کیا، کس پورے جملے میں ہمیں مطلوب جو فاعل کا ہے وہ صرف ابوہ ہے۔ آگے فہذا مثال لما اسند الیہ شبہ الفعل، یہ بھی اسی طرح ہے کہ جی ممثل لہو کا تعین کیا ہے، کہ یہ ممثل لہو کا تعین ہے کہ جی یہ مثال ہے کس کی؟ اس فاعل کی جس کی طرف اسناد ہو کس کا؟ شبہ فعل کا۔ تو دو مثالیں دی ہیں، ایک اعتراض ہے کہ جی ممثل لہو کی وضاحت کے لیے تو ایک مثال کافی ہے، ممثل لہو کی وضاحت کے لیے تو ایک آپ نے قاعدہ بیان کیا، اس کے لیے ایک مثال دی، بات واضح ہو جائے گی۔ تو دو مثالیں کیوں دی ہے؟ دو مثال یہاں پر اس وجہ سے دی ہے کہ اصل میں فاعل کی دو شکلیں ہیں، ایک وہ فاعل ہے جو فعل کا ہو، دوسرا وہ فاعل ہے جو کہ شبہ فعل کا ہو۔ تو پہلی صورت ہے فعل کی، وہ اس کا ممثل لہو ہے، اور دوسری صورت ہے شبہ فعل کی، وہ اس کا ممثل لہو ہے۔ تو چونکہ ممثل لہو الگ ہیں، دو ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے مثالیں بھی ماتن نے دو ہی دی ہیں۔ یہاں تک آ کر جو ہے وہ آپ کا فاعل کی تعریف مکمل ہو گئی۔ چلے اب